السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرپور گاؤں کی پنچایت کا تھا۔ چارپائیوں پر تقریباً 20-25 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کی توجہ کا مرکز سب سے آگے بڑی چارپائی تھی، جس کا رخ گاؤں والوں کی طرف تھا، اور اس پر سردار عنایت خان زادہ براجمان تھا۔ عنایت خان زادہ کی عمر 60 کے قریب تھی۔ سفید کاٹن کے کلر سوٹ پر سیاہ شیشوں والی سندھی ٹوپی، سرخ اور سفید رنگت کلر کی گئی سیاہ داڑھی، وہ پورا سر پرسنالٹی کے مالک تھے۔ پورے گاؤں پر ان کا رعب اور دبدبہ تھا۔ وہ اور اس کا خاندان پچھلے 40 سالوں سے اس گاؤں پر حکومت کر رہے تھے۔ عنایت خان زادہ کے دائیں بائیں اور ان کے پیچھے ان کے ملازم کھڑے ہوئے تھے، جبکہ کچھ فاصلے پر ایک 40-45 سالہ شخص سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ اس کا تعلق گاؤں کے ان افراد میں سے تھا جو سخت محنت کر کے 2 وقت کی روٹی بمشکل کما پا رہے تھے۔ اس شخص کا نام خضر تھا۔ کچھ دن پہلے اس کے ہاتھوں ایک خبیثی شخص کی جان چلی گئی جو ملکو دیوانہ کے نام سے مشہور تھا۔ بولو خضر، تم نے اس بیچارے ملکو کی جان کیوں لی؟ تم اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ سردار عنایت خان زادہ نے سخت لہجے میں خضر سے پوچھا۔ سردار، 3 دن پہلے میری بیٹی کھیتوں میں مجھے کھانا دے کر گھر جا رہی تھی کہ وہ ملکو کے راستے میں آ گیا اور اسے ڈرانے لگا۔ میری بیٹی نے مجھے آواز دی، میں نے منع کیا، لیکن وہ باز نہ آیا اور اس نے میری بیٹی کی طرف اینٹ پھینکی۔ خوش قسمتی سے وہ بچ گئی، لیکن مجھے غصہ آ گیا اور میں نے وہی اینٹ اٹھا کر اسے دے ماری، لیکن خدا کی قسم میری نیت اس کی جان لینے کی ہرگز نہیں تھی۔ خضر نے آس زدہ لہجے میں سب کے سامنے کہا، اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ تم نے اس کو اینٹ اس کی جان لینے کی نیت سے ماری ہے یا زخمی کرنے کی۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کی جان گئی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا حساب لینے والا کوئی نہیں ہے۔ جب اس کا ذہنی توازن ٹھیک تھا تو تب وہ ہمارا وفادار ملازم ہوا کرتا تھا۔ بہت خدمت کی تھی اس نے ہماری۔ اب ہمارا بھی فرض ہے کہ اس کے ناحق خون کا حساب لیں، لہٰذا اب یہاں تو قصاص میں 1,00,000 روپے دو، جس سے ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے خیرات کریں گے، یا پھر 5 سال کے لیے اپنی بیٹی کو ہماری حوالی کی ملازمہ بنانے کو تیار ہو جاؤ۔ دونوں شرائط میں سے کوئی بھی نہ ماننے کی صورت میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا، اور جانتے ہو پھر تمہارا کیا ہوگا۔ خضر ماضی ہو جائے گی، اور بیٹی کو کس کے سہارے چھوڑ کر جاؤ گے؟ ہماری حویلی میں صحیح سلامت محفوظ رہے گی۔ سردار کے منہ سے شرائط سن کر خضر کہنے لگا، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ 1,00,000 کی رقم اس کے لیے بہت بڑی تھی، لیکن وہ اپنی بیٹی امامہ کو بھی اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا تھا، اور اگر وہ دونوں شرائط نہ مانتا تو سردار عنایت خان زادہ یقیناً اسے پولیس کے حوالے کر دیتا، اور پھر پیچھے اس کی بیٹی امامہ بے آسرا رہتی۔ آخر کار اس نے دل پر پتھر رکھ کر اپنی اکلوتی بیٹی کو سردار عنایت خان زادہ کو سونپ دیا۔ امامہ باپ سے لپٹ کر روتی رہی، مگر سردار خان زادہ کی ملازمیں اسے زبردستی کھینچ کر حویلی لے گئیں۔ 1 ہفتہ وہ حویلی میں ہی رہی۔ اس کے بعد سردار عنایت خان زادہ نے اسے اپنے شہر والے بنگلے پر بھیج دیا۔ شہر والے بنگلے پر سردار عنایت خان زادہ کا اکلوتا بیٹا سلمان خان زادہ رہتا تھا، جو یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ وہاں 3 ملازم تھے، ایک چوکیدار اور ایک مالی تھا، جبکہ کھانا پکانے کے لیے ایک ادھیڑ عمر کی خاتون تھی، سغرا بھی۔ سردار عنایت خان زادہ نے اسے یہاں کیوں بھیجا تھا؟ شاید اس لیے کہ حویلی میں ملازمیں ضرورت سے زیادہ تھیں۔ شروع کے چند دن تو وہ روتی رہی، مگر پھر اس کے سمجھانے پر خاموش ہو گئی۔ سغرا بھی نرم دل کی عورت تھی۔ وہ امامہ کو باتوں میں بہلائے رکھتی، اس کا دھیان بھٹانے کے لیے اسے چھوٹے موٹے کاموں پر لگا دیتی۔ امامہ سارا ٹائم سغرا کے ساتھ رہتی، سوتی بھی وہ انہی کے کمرے میں تھی۔
سلمان خان زادہ کو اس نے نہیں دیکھا تھا۔ سغرا بی نے اسے بتایا کہ وہ اپنے یونیورسٹی ٹرپ پر کہیں گیا ہوا ہے اور 1 ہفتے بعد آئے گا۔ امامہ بہت ڈر رہی تھی، نہ جانے وہ کیسا ہوگا، اس کے ساتھ کس طرح پیش آئے گا، کیونکہ سردار عنایت خان زادہ سے اسے ہمیشہ ہی بہت ڈر لگتا تھا۔ پھر 1 ہفتے بعد سلمان خان زادہ آیا۔ اس کی نظر کچن میں کام کرتی امامہ پر پڑی تو اس نے سغرا بی سے استفسار کیا، سغرا بی، یہ لڑکی کون ہے؟ آپ کی کوئی رشتہ دار ہے یا نہیں؟ چھوٹے صاحب، یہ گاؤں سے آئی ہے، بڑے صاحب نے بھیجا ہے۔ انہوں نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ سغرا نے جواب دینے کے ساتھ سوال بھی کر دیا۔ وہ سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، واہ، یاد آیا، بابا سے کچھ روز پہلے میں نے ہی کہا تھا کہ حویلی سے کسی ملازمہ کو یہاں بھیج دیں آپ کی مدد کے لیے۔ سغرا ادھیڑ عمر کی عورت تھی جو بیمار بھی رہتی تھی۔ کچن اور صفائی کے ساتھ اسے سلمان خان زادہ کے ذاتی کام بھی کرنے پڑتے تھے۔ بڑھتی عمر اور جوڑوں کے درد کی وجہ سے اس کے کاموں میں پہلے جیسی پھرتی نہیں رہی تھی۔ اکثر وہ ایک کام پر اتنا ٹائم لگا دیتی کہ سلمان کو انتظار کرنا پڑتا۔ صبح کو اس کے کپڑے پریس کرتی تو ناشتہ اتنا لیٹ بناتی کہ وہ یونیورسٹی سے ہی لیٹ ہو جاتا۔ سغرا بی چونکہ بہت ہی پرانی ملازمہ تھی، اس لیے اسے چھٹی بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ کچھ دن پہلے اس نے بابا جان سے کہا تھا حویلی سے کوئی ملازمہ بھیج دیں جو سغرا بی کی مدد کروا سکے۔ تبھی عنایت خان زادہ نے اس لڑکی کو بھیجا ہوگا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگاتے ہوئے اس نے برتن دھوتی اس چھوٹی سی لڑکی کو بغور دیکھا تھا جو اس کی طرف اگرچہ رخ موڑے کھڑی تھی، مگر اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ سلطان خان زادہ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے براہ راست اس لڑکی کو مخاطب کیا۔ جی امامہ۔ اس کے مخاطب کرنے پر وہ گھبرا سی گئی تھی۔ تم تو بہت چھوٹی لگتی ہو، کام وغیرہ کر لو گی۔ امامہ کیا کہتی، خاموش رہی۔ بابا جان کو کسی سمجھدار ملازمہ کو بھیجنا چاہیے تھا، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کام کر سکے گی، اس نے سغرا بی سے پرسوچ انداز میں کہا۔ چھوٹے صاحب، اس کو بڑے صاحب نے نوکری پر نہیں رکھا، یہ تو ونی ہوئی ہے۔ کیا ونی؟ سلمان خان زادہ چونکا۔ جی چھوٹے صاحب، یہ ونی میں آئی ہے۔ اصل میں اس کے باپ کے ہاتھوں ایک آدمی کی جان چلی گئی، کیونکہ اس مرنے والے کا کوئی وارث نہیں تھا، اس لیے بڑے صاحب نے اس کے باپ سے کہا کہ یا تو قصاص میں 1 لاکھ دے یا پھر اپنی بیٹی کو 5 سال کے لیے حویلی کی ملازمہ بنا دے۔ وہ غریب آدمی تھا، پیسے تھے نہیں، تو مجبوراً اسے اپنی اکلوتی بیٹی کو حویلی بھیجنا پڑا۔ سغرا نے افسردہ لہجے میں بتایا۔ سلمان خان زادہ نے افسوس کے انداز میں ہونٹ سکڑے، پھر وہ ایک نظر اس چھوٹی سی لڑکی پر ڈال کر سغرا بی کو اپنے کپڑے پریس کرنے کا کہتے باہر چلا گیا۔ سغرا نے امامہ سے کہا کہ وہ چھوٹے صاحب کے کمرے میں جائے، وہاں ان کے کپڑے پڑے ہوں گے، وہ جا کر پریس کر دے، کیونکہ چھوٹے صاحب کا کمرہ اوپر کی منزل پر تھا اور سغرا بھی جوڑوں کے درد کی وجہ سے سیڑھیاں ہرگز نہیں چڑھ سکتی تھی۔ امامہ نے جھجکتے ہوئے سلمان خان زادہ کے کمرے میں قدم رکھا۔ وہ دنگ رہ گئی۔ ایسا شاندار چمکتا ہوا کمرہ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ کپڑوں کی تلاش میں وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر کہیں نظر نہ آئے۔ سغرا بی سے پوچھنے کا سوچ کر وہ مڑی اور کمرے سے نکلنے ہی لگی تھی کہ اندر داخل ہوتے سلمان خان زادہ سے ٹکرا گئے۔ خوف سے اس کا دل دہک کر رہ گیا۔ معاف کرنا چھوٹے صاحب، اس نے کہہ کر تیزی سے وہاں سے جانا چاہا۔ جب سلمان خان زادہ نے اسے روکا، تم میرے کپڑے پریس کرنے آئی ہو نا؟ امامہ کے اسبات میں سر ہلانے پر بولا، آؤ میں تمہیں نکال کر دوں۔ وہ ڈرتے ڈرتے دوبارہ اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ وہ الماری سے شرٹس نکال کر اس کو دیتے ہوئے آئرن اسٹینڈ کی طرف اشارہ کرتا وہاں سے چلا گیا تھا، کیونکہ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ وہ اس سے خوف زدہ ہو رہی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا اعتماد بحال ہوا تو اس نے سلمان خان زادہ سے ڈرنا چھوڑ دیا۔
اس کے سارے ذاتی کام اب امامہ ہی کرتی تھی۔ کام کے دوران اگر وہ موجود ہوتا تو اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا۔ امامہ کی جھجک بھی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اسے گاؤں کے قصے سناتی، کبھی باتوں کے دوران اپنے بابا کو یاد کر کے بالکل افسردہ ہو کر رہ جاتی تو سلمان اس کو تسلی دیتا کہ اسے گاؤں اس کے باپ سے ملوانے لے جائے گا، تھوڑا عرصہ صبر کر لیں، اس کے پیپر ہونے والے ہیں۔ سلمان خان زادہ کے اچھے رویے سے حوصلہ پا کر اس سے اس کی یونیورسٹی اور پڑھائی سے متعلق سوالات کرتی۔ اس کی پڑھائی میں دلچسپی دیکھ کر سلمان خان زادہ نے اسے 6ٹھی کلاس کی کتابیں بھی لا کر دیں۔ 5ویں کلاس اس نے گاؤں کے پرائمری اسکول سے حاصل کی تھی۔ اب جب اس کے پاس ٹائم ہوتا تو وہ اسے پڑھا دیا کرتا۔ اب امامہ اس سے کافی فرینک ہو چکی تھی۔ ایک دن صغرا بی کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا تھا۔ سلمان خان زادہ سے 2 دن کی چھٹی لے کر چلی گئی۔ اب امامہ کو کھانا بنانا بھی اچھے سے آ گیا تھا۔ اس دن موسم خراب تھا۔ امامہ نے کھانا تیار کر کے رکھ دیا اور لاؤنج میں سلمان خان زادہ کے انتظار میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ سرنٹ کوارٹر بنگلے کی رہائشی حصے سے تھوڑا دور بنا ہوا تھا جہاں وہ اور صغرا بھی رہتی تھی۔ اسے وہاں اکیلے سوتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا تھا، اسی لیے اس کا ارادہ تھا کہ وہ چھوٹے صاحب سے صغرا بی کے آنے تک یہیں کسی کمرے میں سونے کی اجازت مانگے گی۔ جب بہت دیر انتظار کرنے کے بعد بھی چھوٹے صاحب نہ آئے تو وہ رہائشی حصے کا مین ڈور کھول کر باہر گارڈن میں نکل آئی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اسے بارش ہمیشہ سے ہی پسند تھی۔ وہیں لاؤنج میں بینچ پر بیٹھ گئی، بارش کو انجوائے کرنے لگی۔ اچانک اسے اپنے بابا کی یاد آنے لگی جو بارش میں اس کی فرمائش پر گاؤں کے چھوٹے سے بازار سے اس کے لیے پکوڑے اور جلیبیاں لے کر آتے تھے۔ وہی گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ بارش تیز ہو گئی تھی مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں، یہاں تک کہ سردی سے کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ پھر جب اس نے اٹھنا چاہا تو ٹانگوں میں ہلنے نے انکار کر دیا۔ اتنی دیر بیٹھے رہنے کی وجہ سے وہ اکڑ چکی تھی۔ اسے بے تحاشا سردی لگ رہی تھی۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، اندر جانا چاہتی تھی مگر ایسا نہ کر سکی اور وہیں بینچ پر سر رکھ گئی۔ رات کے 1 بجے سلمان خان زادہ جب دوست کی پارٹی سے گھر واپس آیا تو اس کی نظر گارڈن میں بینچ پر بے ہوش پڑی امامہ پر گئی۔ وہ حیران رہ گیا کہ اتنی رات کو وہ وہاں کیا کر رہی تھی۔ اس کے قریب جا کر اس نے امامہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر وہ بے سدھ پڑی رہی۔ شاید وہ تب سے وہاں پڑی تھی جب 2 گھنٹے پہلے بارش آئی تھی، کیونکہ اس کے کپڑے مکمل طور پر بھیگے ہوئے تھے۔ کچھ سوچ کر اس نے امامہ کو بازوؤں میں اٹھایا اور گسیٹ روم میں لے آیا۔ اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں گیا اور اپنی ایک جینز اور شرٹ لے آیا۔ وہ مکمل بھیگی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے چینج کروانا ضروری تھا کیونکہ موسم آج کل کافی ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اگر وہ گیلے کپڑوں میں صبح تک رہتی تو یقیناً نمونیا ہو جاتا۔ اس کا جسم گرم لگ رہا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں کپ کپا رہی تھی۔ سلمان خان زادہ پہلے تو اسے اٹھانے کی کوشش کرتا رہا کہ اٹھ کر اپنے کپڑے چینج کر لو، مگر امامہ آنکھیں ہی نہیں کھول رہی تھی۔ تو تنگ آ کر اس نے امامہ سے کہا، دیکھو اگر تم نہیں اٹھو گی تو مجبوراً مجھے تمہارے کپڑے خود چینج کروانے پڑیں گے۔ اس کی دھمکی سن کر امامہ نے بامشکل آنکھیں کھولی۔ سلمان خان زادہ نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے کپڑے اس کے ہاتھ میں تھما کر واش روم جانے کا کہا۔ کپ کپاہٹ کی وجہ سے اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بامشکل 2 قدم چلی اور لڑکھڑا کر گرنے لگی تھی کہ سلمان خان زادہ نے اسے تھام لیا۔ امامہ کی آنکھیں ایک بار پھر سے بند ہو چکی تھیں۔ اس نے امامہ کو بستر پر لٹایا اور کچھ سوچ کر کمرے کی لائٹ آف کی تھی اور اس کے پاس آیا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے امامہ کے کپڑے تبدیل کیے
اس پر کمبل ڈال کر وہ وہاں سے اٹھنے لگا تھا، جب بند آنکھوں کے ساتھ امامہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، چھوڑ کے نہ جائیے۔ وہ گہری سانس لیتا وہیں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اسے سردی محسوس ہوئی تو آہستگی سے آدھا کمبل اپنے اوپر لے کر بیٹھنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ احتیاطاً اس نے فاصلہ قائم کیا تھا۔ آنکھیں بند کر کے وہ سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر ایک ہی کمرے میں اپنے اتنے قریب ایک جوان لڑکی کی موجودگی سلمان کو پریشان کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ہاتھ بڑھائے اور اسے اپنے نزدیک کر لے۔ کون پوچھنے والا تھا؟ لڑکی تو مزاحمت کے قابل بھی نہیں تھی، مگر دماغ روک رہا تھا کہ نہیں، یہ غلط ہے۔ وہ اپنے دل و دماغ کی جنگ میں مصروف تھا کہ امامہ نیند میں سردی سے گٹھڑی بنی اس کے اتنے نزدیک آئی کہ اس کے بخار سے کانپتے گرم جسم کی تپش تھی۔ سلمان خان زادہ بھی جلنے لگا۔ اس نے خود کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہا اور ہر حد پار کرتا چلا گیا۔ امامہ کی مزاحمت اسے روک نہیں پائی۔ صبح ہی تو وہ رو رہی تھی۔ شرمندہ سا سلمان خان زادہ اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر اس نے امامہ کو بہلا لیا۔ وہ کم عمر بھی تھی اور زیادہ سمجھدار نہیں تھی، بہلانے پر بہل جاتی۔ اس لیے سلمان خان زادہ نے اسے اپنے ساتھ باہر گھمانے لے گیا، شاپنگ کروائی، اس کی پسندیدہ چیزیں کھلائیں تو وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ اسے اپنی معصومیت میں اندازہ بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ پہلے سے زیادہ اچھا ہو گیا۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں امامہ سے وعدہ لے لیا کہ وہ صغرا بی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ امامہ نے وعدہ بھی کر لیا، مگر ایسی غلطی چھپانے سے تھوڑی نہ چھپنے والی ہے۔ کئی مہینوں بعد اس کے بڑھتے ہوئے پیٹ کو صغرا بی کی تیز نگاہوں نے تاڑ لیا۔ وہ بہانے سے اسے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں سے تصدیق ہو گئی کہ وہ 3.5 مہینے کی حاملہ تھی۔ صغرا بی ششدر رہ گئی۔ اس نے ماما سے پوچھا تو پہلے تو وہ لا علمی کا اظہار کرتی رہی، مگر جب صغرا بی نے دھمکی دی کہ وہ سردار عنایت خان زادہ کو بتا دے گی، تب ڈر کر امامہ نے چھوٹے صاحب کا نام لے لیا۔ صغرا کو شدید دکھ ہوا۔ کتنا شریف سمجھتی تھی وہ چھوٹے صاحب کو۔ ایک معصوم لڑکی کی زندگی اس نے برباد کر ڈالی۔ امامہ اسے اپنی بیٹی کی طرح عزیز تھی۔ وہ پچھتانے لگی کہ کاش وہ امامہ کو اکیلا چھوڑ کر نہ گئی ہوتی۔ غصے اور دکھ میں بھری سلمان خان زادہ کے پاس گئی اور اسے کہا کہ کم عمر ناسمجھ بچی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے خوف خدا نہیں آیا کیا؟ سلمان خان زادہ کو جب پتا چلا کہ امامہ پریگننٹ ہے تو وہ پریشان ہو گیا۔ صغرا کے سامنے اپنی غلطی پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے بچہ ضائع کروانے کا کہا، مگر جواب میں صغرا بی نے کہا کہ نہیں، اب تو ٹائم گزر چکا ہے، ایسا کیا گیا تو امامہ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو سلمان خان زادہ نے پریشان ہو کر کہا پھر کیا کریں؟ تو تب صغرا بی نے ایک ایسا حل بتایا جسے سن کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ صغرا بی اسے امامہ سے نکاح کرنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ خان زادہ تھا، بھلا کیسے کم حیثیت اور غریب لڑکی سے نکاح کر لیتا؟ اس کے انکار کرنے سے پہلے صغرا بی نے ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا۔ چھوٹے صاحب، اگر آپ کو واقعی اپنی غلطی پر افسوس ہے اور دل میں خدا کا ڈر ہے تو اس غریب بے آسرا یتیم لڑکی سے نکاح کر لیں، کیونکہ مجھے چوکیدار سے پتا چلا ہے کہ 2 دن پہلے اس کے باپ کی بھی موت ہو گئی ہے۔ وہ بچی اس بات سے بے خبر ہے کہ اس کا باپ مر چکا ہے۔ اگر آپ نے اس پر رحم نہ کھایا تو شاید خدا بھی آپ پر رحم نہ کرے، کیونکہ یتیم کی آہ عرش ہلا دیتی ہے۔ صغرا بی نے اتنی خوفناک باتیں کی تو وہ امامہ سے نکاح پر رضامند ہو گیا، مگر ساتھ ہی اس نے صغرا بی سے کہا کہ یہ نکاح خفیہ ہوگا، کبھی بابا کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اگر انہیں کبھی پتہ چلا تو وہ امامہ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ صغرا بی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا بھلا؟ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ سلمان خان زادہ امامہ سے نکاح کر رہا تھا۔ پھر صغرا کی بہن
ریشما کے گھر نکاح ہوا، جس میں ریشما کا شوہر اور اس کے 2-3 جاننے والے موجود تھے۔ سلمان خان زادہ نے اس نکاح کو اپنے ملازموں سے بھی چھپا لیا، کہیں یہ خبر عنایت خان زادہ تک نہ پہنچ جائے۔ نکاح کے بعد اس نے صغرا بی سے کہا کہ جب تک ڈیلیوری نہیں ہو جاتی وہ امامہ کو اپنی بہن کے گھر رکھے، تمام اخراجات کو اٹھاتا رہے گا۔ پھر امامہ صغرا بی کی بہن ریشما کے یہاں رہنے لگی۔ سلمان خان زادہ کبھی کبھی چکر لگا لیتا تھا۔ نکاح کے بولوں کی طاقت تھی یا امامہ کے معصوم حسن کی کشش اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ ایک بار عنایت خان زادہ وہاں آئے اور امامہ کو موجود نہ پا کر پوچھا تو سلمان نے بہانہ کر دیا کہ اس کی کسی دوست کی ملازمہ چھٹی پر گئی ہوئی ہے، ان کے گھر والوں کو مشکل ہو رہی تھی۔ عنایت خان زادہ مطمئن ہو گئے تھے، ویسے بھی وہ شہر کا چکر بہت لمبے عرصے بعد لگاتے تھے۔ 9 مہینوں کی بجائے امامہ نے 7 مہینے میں بچے کو جنم دیا۔ ایک پتہ مچو ڈیلیوری تھی، امید نہیں تھی کہ بچی بچ جائے گی، مگر پھر بھی بچ گئی تھی۔ کچھ عرصہ بعد امامہ کو پھر سے اس نے بنگلے پر بلوا لیا۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی، جسے صغرا بی نے اپنی پوتی ظاہر کیا تھا۔ امامہ کی حیثیت وہی ملازمہ جیسی تھی۔ سلمان خان زادہ کو اس میں تو دلچسپی تھی، مگر بیٹی سے بالکل لگاؤ نہ تھا، نہ اس نے کبھی اسے پیار کیا تھا۔ وہ چوری چھپے تو اس کے ساتھ تعلقات قائم رکھے ہوئے تھا، مگر دنیا کے سامنے بیوی کا درجہ دیتے ہوئے ڈرتا تھا، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ اگر عنایت خان زادہ کو پتہ چل جاتا تو اس غلطی کی ہرگز معافی نہ دیتے، سیدھا آگ کر دیتے۔ کچھ عرصے بعد عنایت خان زادہ نے اس کا رشتہ اس کی پھپھو کی بیٹی زرین کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ زرین اپنے والدین کے ساتھ دبئی میں رہتی تھی۔ فون پر رشتہ طے ہوا اور شادی سے 1 ہفتہ پہلے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ پاکستان آئی تھی۔ سلمان خان زادہ جو اس شادی سے پریشان تھا، دعا ہوا کرتا تھا کہ کسی طرح یہ شادی رک جائے، کیونکہ اس کا دل امامہ میں اٹکا ہوا تھا۔ جب زرین کو دیکھا تو اس کے حسن پر مر مٹی کہ آگے امامہ کو سادہ معصوم حسن تو کچھ بھی نہیں تھا۔ زرین نے شرط رکھی تھی کہ وہ گاؤں نہیں جائے گی، شادی یہی شہر والے بنگلے پر ہوگی۔ یوں دلہا دلہن کی فیملیز شہر والے بنگلے پر اکٹھی ہوئیں۔ امامہ سلمان خان زادہ کی شادی میں ملازمہ بنے کام کرتی رہی۔ وہیں حویلی سے آئی ایک ملازمہ سے پتہ چلا کہ اس کا باپ تو 1 سال پہلے مر چکا تھا۔ زرین پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ سلمان خان زادہ عنایت ہی خود سر اور مغرور لڑکی تھی۔ جلدی اس کی اور سلمان کی مابین لڑائیاں ہونے لگیں۔ ان کی پہلی لڑائی تب ہوئی جب زرین اسے بتائے بغیر ابورشن کروایا تھا۔ جب سلمان خان زادہ کو پتہ چلا تو وہ شاکڈ رہ گیا۔ تم نے مجھے اولاد کی کتنی خواہش ہے، پھر بھی تم نے ایسی حرکت کی، اور وہ بھی میری لا علمی میں۔ امامہ سے نکاح جیسے وہ بالکل بھول ہی گیا تھا۔ امامہ کے ساتھ اس کا رشتہ بالکل مالک اور نوکر والا بن چکا تھا، تو تھوڑی بہت کرم نوازیاں زرین سے شادی سے پہلے وہ امامہ پر کیا کرتا تھا، اب وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ تمہاری خواہش کے چکر میں اپنا جسم خراب نہیں کر سکتی، زیادہ کی خواہش ہے تو کہیں سے اڈاپٹ کروا لو۔ زرین بھی جواباً بھڑکی تھی۔ دونوں میں تو میں ہوئی۔ سلمان کا ہاتھ اٹھا تھا اور زرین گھر چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ سلمان اسے ڈھونڈتا رہا، مگر وہ کہیں نہ ملی۔ دوسرے دن اسے پتہ چلا وہ اپنے ماں باپ کے پاس دبئی جا چکی ہے۔ سلمان خان زادہ نے منانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ واپس آنے پر رضامند نہیں ہوئی اور طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ سلمان خان زادہ کو اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں۔ آخر کار سلمان خان زادہ کو اسے طلاق دینی ہی پڑی۔ وہ ایک بار پھر امامہ کی طرف متوجہ ہوا۔ امامہ بھی امید لگائے بیٹھی تھی کہ شاید اب اس سے نکاح کو راز نہیں رکھے گا، اسے بیوی کا مقام دے گا، مگر اس کی امید ہی رہ گئی۔ اسے وقتی طور پر دل بہلا رہا تھا۔ دوسری بار وہ پریگننٹ ہوئی تو وہ خصوصی ہسپتال لے گیا اور اس کا ابورشن کروا دیا۔ امامہ کو بہت دکھ ہوا۔
اب وہ پہلے کی طرح ناسمجھ اور وقتی طور پر بہل جانے والی امامہ نہیں رہی تھی۔ اس سلمان خان زادہ کی زندگی میں ماریا آ گئی، اس کی تیسری اور دنیا کی نظر میں دوسری بیوی بن گئی۔ جس دن ماریا نے اس کے گھر میں قدم رکھا، اسی دن امامہ اپنی بچی کو لے کر چپکے سے اس گھر سے نکل آئی تھی۔ اب اسے اچھی طرح پتا چل چکا تھا کہ چاہے سلمان خان زادہ کی 10 شادیاں بھی نہ چلی، امامہ کی حیثیت کی وجہ سے وہ دنیا کے سامنے اسے کبھی بھی بیوی کا درجہ نہ دیتا۔ اس کی زندگی میں وہ تو کہیں تھی ہی نہیں، لہٰذا اس نے بہتر سمجھا کہ اس شخص کے گھر سے بھی وہ نکل جائے۔ سلمان خان زادہ کو تو اس کے چلے جانے سے کوئی فرق نہ پڑا، مگر کسی ملازم کے ذریعے عنایت خان زادہ تک خبر پہنچ گئی کہ ونی میں آئی خضر کی بیٹی شہر والے بنگلے سے بھاگ گئی ہے۔ اس نے فون کر کے سلمان کو بے وجہ سنائی کہ تم دھیان نہیں رکھ سکتے تھے، ابھی تو سزا کے 2 سال باقی تھے۔ خان زادہ نے اسے ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ جس دن وہ سلمان خان زادہ کے بنگلے سے نکلی تھی، اسی دن اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ جس گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ گاڑی رئیس شخص محی الدین کی تھی۔ محی الدین خدا ترس انسان تھے، اسے اور اس کی بچی کو ہاسپٹل لے کر گئے۔ علاج کے بعد جب انہوں نے اس سے اس کے گھر کا پوچھا تو امامہ نے روتے ہوئے اپنی آپ بیتی سنا دی تھی۔ محی الدین کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ چھوٹے بیٹے حسن کے علاوہ سب کے سب شادی شدہ تھے اور دوسرے ممالک میں سیٹل تھے۔ کچھ کورسز کے سلسلے میں وہ امریکہ میں تھے۔ امامہ اپنی بیٹی زمل کے ساتھ محی الدین کے گھر میں ان کے نواسے نہال کی کیئر ٹیکر کی حیثیت سے رہنے لگی۔ نہال محی الدین کی سب سے بڑی بیٹی ہما کا بیٹا تھا۔ جب وہ 1 سال کا تھا تو ہما اور اس کے شوہر اویس کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ تب سے محی الدین نہال کو اکیلے پال رہی تھی، جو 5 سال کا ہو چکا تھا۔ اسلم جب اپنی کورسز مکمل کر کے گھر آیا تو امامہ کو دیکھ کر پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو گیا۔ اپنے باپ سے جب امامہ کے حالات معلوم ہوئے تو اسے محبت کے ساتھ اس سے ہمدردی ہو گئی۔ اس نے ڈائریکٹ امامہ کو شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ امامہ کی حیثیت سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ امامہ نے جب کہا کہ وہ سلمان خان زادہ کے نکاح میں ہے تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، وہ سلمان خان زادہ کو جانتا ہے، اس سے طلاق دلوا دے گا۔ اس پر امامہ راضی ہو گئی۔ دوسری طرف سلمان خان زادہ کو ان پڑھ امامہ کی طرف سے جب طلاق کا نوٹس ملا تھا وہ حیران رہ گیا۔ پھر اس نے معلومات کروائی تو پتہ چلا امامہ مشہور ملز رئیس محی الدین کے گھر میں اس کے نواسے کی کیئر ٹیکر کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ نوٹس رئیس محی الدین نے ہی اسے بھجوایا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ بھلا وہ ماریا کے ساتھ خوش تھا، اس لیے اس نے بغیر کسی اعتراض کے طلاق نامہ بھجوا دیا تھا۔ طلاق کے کچھ عرصے بعد حسن نے امامہ سے شادی کر لی۔ اس کی بیٹی زمل کو بھی کھلے دل سے اپنایا۔ زمل 2 سال کی ہو چکی تھی۔ حسن کی خواہش پر زمل نے آرمی کلاس کا امتحان پاس کیا۔ حسن نے 9ویں جماعت کے لیے اس کا اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا۔ امامہ گھبراہٹ کا شکار تھی کہ اب 21 سال کی عمر میں اسکول جاتے ہوئے عجیب لگے گا، لیکن اس بندے نے اس کی وہم کو چٹکیوں میں اڑا کر کہا تم اب بھی دیکھنے میں 16-17 سال سے زیادہ نہیں لگتی ہو۔ ماما دل لگا کر پڑھنے لگی۔ زمل کو سنبھالنے میں حسن بھرپور سپورٹ کر رہا تھا۔ اسکول کے بعد وہ کالج لیول پر پہنچ گئی۔ زمل کا بھی اچھے اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا۔ حسن اپنے بزنس کو بہت آگے تک لے آیا تھا۔ اب اس کا شمار ملک کے قابل ترین آرکیٹی کیچرز میں ہوتا تھا۔ ماما نے بزنس اور بکنگ کا مضمون چنا تھا۔ جس دن اس نے یونیورسٹی سے اپنی ڈگری مکمل کی، حسن نے اس کی کامیابی کی خوشی میں شاندار پارٹی ارینج کی تھی۔ ماما بہت خوش تھی، اسے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ جو حسن جیسا شاندار بندہ اس کا ہم سفر تھا، جس نے قدم قدم پر اسے سپورٹ کیا تھا۔ حسن کے کہنے پر
اس نے اس کا آفس جوائن کر لیا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ دونوں اکٹھے آفس جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی کا ایک بڑے ٹرالر کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ حسن تو موقع پر ہی فوت ہو گیا، جبکہ امامہ کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا۔ امامہ کی جان تو بچ گئی، لیکن اس حادثے سے وہ بینائی کھو بیٹھی۔ محی الدین جو دل کے مریض تھے، جوان بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکے اور کچھ عرصے بعد وہ بھی چل بسے۔ حسن کے بڑے بھائی پاکستان آئے، انہوں نے گھر جائیداد سب کچھ بیچ دیا، امامہ کو بھی خالی ہاتھ گھر سے نکال دیا اور نہال کو لے کر واپس چلے گئے۔ بینائی سے محروم امامہ زمل کے ساتھ سڑک پر بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی کہ وہاں سے گزرتی سغرا بی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ سالوں سے امامہ کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ امامہ کو اس حالت میں دیکھا تو بہت دکھی ہوئی، پھر امامہ اور زمل کو اپنے ساتھ اپنے گھر پر لے آئی۔ امامہ اور زمل سغرا بی کے گھر پر رہنے لگی۔ دوسری طرف سلمان خان زادہ اولاد کے لیے بیوی کا جگہ جگہ علاج کرواتا پھر رہا تھا۔ پھر ایک دن اسے پتا چلا ماریا بانجھ ہے، کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ تب اسے امامہ کا خیال آیا۔ امامہ کے پاس اس کی بچی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا وہ امامہ سے اپنی بچی کو لے آئے گا اور ماریا کی گود میں ڈال کر کہے گا کہ کہیں سے اڈاپٹ کی ہے، جبکہ دوسری طرف عنایت خان زادہ اولاد کے لیے اس پر ایک اور شادی کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ان کی یہ بھی شرط تھی کہ لڑکی اونچے خاندان کی ہو۔ ماریا غیر خاندان کی تھی لیکن اونچے گھر کی تھی۔ اسے جب پتا چلا کہ عنایت خان زادہ اولاد کے لیے سلمان کی کہیں اور شادی کروانا چاہتے ہیں، اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اتنی لڑی جھگڑی کہ سلمان خان زادہ غصے سے اسے طلاق دے بیٹھا، اور یوں وہ طلاق دینے کے بعد امامہ کی تلاش میں محی الدین کے بنگلے پر پہنچا تو پتا چلا کہ وہ تو ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بیٹے آئے گھر اور پراپرٹی بیچ کر چلے گئے۔ امامہ کا کچھ اتا پتا نہیں تھا، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا تھا۔ اتنے لمبے عرصے میں پہلی بار امامہ اور اپنی بیٹی کی یاد اسے شدت سے ستانے لگی تھی، جس بیٹی کو اس نے ایک بار بھی اپنی گود میں اٹھایا نہیں تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے 1 سال تک رہی نہیں تھی۔ دل میں ذرا سی محبت اور شفقت نہ آئی تھی، اور اب اسی بیٹی کو ملنے کے لیے اور گود میں لینے کے لیے اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ عنایت خان زادہ اسے شادی کا کہہ رہے تھے، مگر سلمان صاف انکار کر رہا تھا۔ سغرا بھی بہت عرصے سے اس کی بے چین حالت دیکھ رہی تھی۔ جب انہیں یہ اندازہ ہوا کہ اس کے دل میں بیٹی کی محبت کی تڑپ پیدا ہو چکی ہے تو انہوں نے اسے بتا دیا کہ امامہ اور زمل اس کے پاس ہیں۔ سلمان خان زادہ بے تحاشا خوش ہوا تھا۔ پہلی بار اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگا کر چوما تھا، جو 8 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں ہاؤ بہو باپ جیسی تھی۔ سغرا بی کے ذریعے اسے معلوم ہوا کہ امامہ کے شوہر حسن کا انتقال ہو چکا ہے، تو اس نے سغرا بی کو اعتماد میں لے کر کہا کہ وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہے اور ان دونوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے امامہ سے پھر نکاح کرنا چاہتا ہے، اور اس بار اس نکاح کو وہ ہرگز چھپا کر نہیں رکھے گا، لیکن امامہ کو نکاح سے پہلے اس کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ وہ نکاح کے لیے شاید راضی نہیں ہوگی۔ سغرا نے بمشکل امامہ کو نکاح کے لیے منایا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ سغرا بھی کسی بھی شخص کو مجھ جیسی اندھی میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے بھلا۔ سغرا بی نے پھر بڑی وقتوں سے اسے قائل کیا اور کہا تھا کہ وہ اسے اپنی ماں سمجھ کر اس پر اعتبار کرے، وہ کبھی اس کا برا نہیں چاہے گی۔ امامہ خاموش ہو گئی تھی کیونکہ وہ محتاج تھی۔ سغرا بی کا سہارا نہ جانے کب تک تھا جو اس شخص کو قبول کر رہا تھا، شاید اس کی بیٹی کا اچھا باپ ثابت ہو جاتا۔ نکاح نامے پر انگوٹھے لگاتے وقت سلمان خان زادہ کا نام دیکھنے سے تو وہ محروم تھی، لیکن نکاح کے بعد اس نے جب سغرا سے نام پوچھا تو انہوں نے علی بتایا۔ سلمان خان زادہ کا پورا نام سلمان علی خان زادہ تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر وہ اس کا نام پوچھے تو وہ علی ہی بتائے۔
نکاح کے بعد زمل اور امامہ کو وہ گھر لے آیا تھا۔ امامہ کو زمل کی اسائنمنٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی اچھے اور بڑے گھر میں ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر وہ امیر کبیر تھا تو اسے امامہ میں کیا دلچسپی تھی جو اس نے شادی کر لی۔ امامہ زمل کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں تھی۔ اس نے امامہ سے نہیں کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں چلے، بلکہ اس نے تو امامہ کو مخاطب ہی نہیں کیا تھا، وہ صرف زمل کے ساتھ بول رہا تھا۔ پہلی بار جب امامہ نے اس کی آواز سنی تو اسے ایسا لگا کہ وہ اس آواز کو جانتی ہے۔ پھر یاد کرنے پر بھی یاد نہ آیا تو اس نے ذہن سے جھٹک دیا۔ پھر اکثر اسے زمل کے ساتھ ہنستے کھیلتے باتیں کرتے سنتی رہی۔ ایک دن امامہ نے اسے خود ہی مخاطب کر لیا، آپ کو مجھ سے بات کرنے میں بھی دلچسپی نہیں تھی تو نکاح کیوں کیا؟ کس نے کہا مجھے آپ سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں؟ مجھے صرف بات کرنے میں ہی نہیں، پوری کی پوری آپ میں دلچسپی ہے۔ سلمان خان زادہ نے شوق لہجے میں کہا تھا۔ پھر بات کیوں نہیں کرتے مجھ سے؟ امامہ نے حیرت سے استفسار کیا۔ ٹائم دے رہا تھا تمہیں، اس لیے تم سے دور رہا، کیونکہ وہ جب بھی اس کے قریب آیا تھا اپنے مطلب کے لیے ہی آیا تھا۔ وہ اسے ہرگز دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس کا لمس کبھی کبھی اسے جانا پہچانا سا لگتا تھا۔ وہ اس کا خیال رکھتا تھا، اس سے محبت جتاتا تھا۔ امامہ کا دل چاہنے لگا تھا کہ اسے کسی طرح سے دیکھ سکے۔ اس نے اپنی خواہش کا اظہار اس سے کیا تو سلمان نے اسے تسلی دی کہ ہاں کیوں نہیں، تم ضرور دیکھ سکو گی۔ پھر وہ ملک کے مشہور آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کہا کہ آپریشن کے ذریعے 100 میں سے 40% چانسز ہیں کہ ان کی بینائی ٹھیک ہو جائے۔ سلمان خان زادہ ایک رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے وہ امامہ کو لندن لے گیا۔ لندن میں اس کی آنکھوں کا کامیاب آپریشن ہوا۔ جب اس کی آنکھوں کی پٹی کھولی گئی تو اپنے سامنے سلمان خان زادہ کو دیکھ کر اسے شاکڈ لگا۔ سلمان خان زادہ نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور اپنی تمام کوتاہیوں اور غلطیوں کی معافی مانگنے لگا، مگر امامہ کچھ نہ بولی، اسے بالکل چپ لگ گئی۔ کئی بار اسے گمان ہوتا تھا کہ وہ سلمان خان زادہ ہی ہے، لیکن دھیان اس طرف کبھی نہ گیا۔ وہ اسے گھر لے آیا۔ امامہ کو چپ لگ گئی۔ سلمان سے تو کیا، وہ زمل سے بھی بات نہیں کرتی تھی، لیکن امامہ نے کچھ نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ جیسے ایک دن وہ آفس سے گھر آیا تو دیکھا زمل بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ فوراً اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا، مما کہیں چلی گئی ہیں؟ زمل کے بتانے پر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ امامہ کو ناراض سمجھ رہا تھا اور آج کل اسی سوچوں بچاروں میں تھا کہ عنایت خان زادہ کے سامنے کس طرح امامہ کے ساتھ شادی کا اعتراف کرے، اور وہ نہ جانے کہاں چلی گئی۔ وہ ہر اس کے گیا جہاں امامہ کے ملنے کا امکان تھا۔ زمل نے رو رو کر اپنا حشر خراب کر لیا تھا۔ وہ خود بھی بہت پریشان تھا۔ ایک دن اچانک عنایت خان زادہ آ گئے۔ زمل پر ان کی نظر پڑی تو حیرانگی سے پوچھنے لگے کہ بچی کون ہے؟ سلمان خان زادہ پہلے تو گھبرایا اور پھر ہمت کر کے بولا، بابا جان میری بیٹی ہے۔ وہ بولے، اچھا گودلی ہے؟ پھر طنزیہ انداز میں کہنے لگے، اپنا خون اپنا ہوتا ہے، میں تم سے کہنے آیا ہوں کہ شادی کر لو، کیونکہ مجھے اپنی جائیداد کا وارث چاہیے۔ تب اس نے ڈرتے ڈرتے اعتراف کیا، کہو شادی کر چکا ہوں، اور زمل اس کی لے پالک اولاد نہیں بلکہ سگی اولاد ہے۔ عنایت خان زادہ دمبا خود رہ گیا۔ آہستہ آہستہ وہ ساری سچائی بتاتا چلا گیا، تم نے ایک معمولی ملازمہ سے شادی کی اور اتنے سالوں تک ہم سے چھپائے رکھا، اتنا بڑا دھوکہ دیا، وہ بھی اپنے باپ کو۔ عنایت خان زادہ اس پر برس رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنا سر جھکائے کھڑا تھا۔ پھر اس کو وہ گالیاں دیتے بکتے چکتے وہاں سے چلے گئے، اور ساتھ ہی واضح طور پر کہا گیا کہ اس ملازموں کو کبھی اپنی بہو تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر اسے حویلی میں قدم رکھنا ہوگا تو وہ 2 ٹکے کی ملازموں کو طلاق دے کر آئے گا۔
دوسری طرف امامہ گاؤں میں اپنے رشتے کی خالہ سروری کے یہاں آئی تھی۔ سروری خالہ نے اگرچہ اس کی موجودگی کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا، مگر یہ خبر زیادہ عرصے چھپ نہ سکی۔ کچھ عورتوں کے ذریعے اس کے مردوں اور پھر سردار عنایت خان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی گئی تھی۔ عنایت خان پہلے ہی غصے سے پاگل ہوا پڑا تھا۔ اپنے آدمیوں کے ذریعے سے امامہ کو سروری کے گھر سے اٹھوایا اور زندان میں ڈال دیا، اور ساتھ ہی سروری کو دھمکی دی کہ اگر اس نے کسی کے سامنے اپنی زبان کھولی تو وہ اس کے پورے خاندان کا نام و نشان مٹا دے گا۔ سروری نے ڈر سے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ امامہ زندان میں ہی قید تھی۔ عنایت خان زادہ اور اس کی بیوی کے حکم پر ملازموں نے اس پر تشدد کیا، اسے خوب زد و کوب کیا گیا تھا۔ 1 سال بیت گیا تھا، وہ قید میں تھی۔ سلمان خان زادہ اسے بھولا نہیں تھا، وہ اس کو شہر میں ڈھونڈ رہا تھا۔ عنایت خان زادہ کی طلاق والی شرط کی وجہ سے اس نے حویلی میں قدم نہیں رکھا تھا۔ پھر حویلی کی ایک ملازمہ نے اس پر ترس کھا کر سلمان خان زادہ کو خبر پہنچائی کہ وہ حویلی کے زندان خانے میں قید ہے۔ امامہ کو 1 سال سے حویلی میں عنایت خان زادہ نے قید کر رکھا تھا۔ یہ انکشاف سلمان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر وہ دو بدو باپ سے لڑتا اور امامہ کا مطالبہ کرتا تو وہ امامہ کو مروا دیتے، لیکن اس کے حوالے کبھی نہ کرتے۔ باپ کی سنگدلی اور بے رحمی کا اچھے سے اسے اندازہ تھا۔ اس نے پیسوں سے حویلی کے 2 ملازموں کو خریدا اور ان کی مدد سے امامہ کو زندان خانے سے نکلوایا، لیکن یہاں شہر والے بنگلے پر رکھنے کی بجائے اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر چھپا رکھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ اسے یہاں رکھتا تو عنایت خان زادہ پتہ کروا لیتے۔ پھر جب امامہ کے غائب ہونے کی خبر عنایت خان زادہ کو ملی تو وہ غصے سے دہل اٹھے۔ اسے یقین تھا کہ سلمان کے علاوہ کوئی بھی اسے زندان سے باہر نکالنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ زندان خانے کی ڈیوٹی پر مامور تمام ملازموں کو سخت پیٹا گیا، مگر سب قسمیں کھاتی رہے سوائے لاجو کے، جس نے امامہ کی موجودگی کی اطلاع سلمان خان زادہ تک پہنچائی تھی۔ عنایت خان زادہ کی بیوی نے لاجو کی کھال اتروا دی۔ اس نے اپنا جرم قبول نہ کیا اور نہ انکار کیا، یہاں تک کہ تشدد سے تنگ آ کر اس نے خود ہی اپنی جان لے لی تھی۔ امامہ کا ذہنی توازن خراب ہو چکا تھا۔ وہ سلمان خان دو اور زمل کو نہیں پہچانتی تھی۔ تشدد سے وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی تھی۔ سلمان خان زادہ باپ کی اس سفاکیت پر سخت غصہ تھا۔ امامہ کا ایک دماغی امراض کے ہسپتال میں خفیہ طور پر علاج ہو رہا تھا۔ پھر 6 مہینے کے علاج کے بعد آہستہ آہستہ اس کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہوئی۔ اب وہ پہلے کی طرح ڈرتی اور چیختی چلاتی نہیں تھی، لیکن یادداشت اس کی ویسی ہی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ کسی وقت بھی اچانک واپس آ سکتی تھی۔ وہ اور زمل اس کی یادداشت واپس آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک دن حویلی سے فون آیا، عنایت خان زادہ کی طبیعت سخت خراب ہو گئی ہے۔ وہ فوراً حویلی پہنچے۔ اگرچہ لاکھ ماں باپ پر غصے تھا، ناراض تھا، اس نے عہد کر رکھا تھا کہ کبھی حویلی میں قدم نہیں رکھے گا اور نہ ہی اپنے ماں باپ سے ملے گا، مگر پھر بھی باپ کی بیماری کا سنا تو اپنے دل کو زیادہ دیر سخت نہ رکھ پایا تھا اور حویلی چلا آیا۔ یہاں تو حالات ہی بدلے ہوئے تھے۔ عنایت خان زادہ فالج کا شکار ہو کر بستر پر پڑا ہوا تھا۔ ان کے جسم کی دائیں سائیڈ مکمل طور پر مفلوج ہو چکی تھی، زبان بھی ہلنے سے قاصر تھی۔ وہ اشاروں میں بات کرتے تھے۔ بیٹے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اشارے سے اس سے معافی مانگنے لگا۔ وہ بھی پتھر دل نہیں تھا جو باپ کے قابل رحم حالت کو دیکھ کر اس کا دل نہ دکھی ہوتا، لیکن ان دونوں کا خیال بھی اسے پریشان کر رہا تھا۔ اگر وہ یہاں رہتا تو ان دونوں کی طرف سے اسے فکر لگی رہتی۔ اگرچہ زمل کے پاس ملازمہ تھی جو اس کا خیال رکھ رہی تھی، اور امامہ جس ہاسپٹل میں تھی وہاں اس کی کیئر کے لیے اس نے الگ سے اسٹاف ہائر کر رکھا تھا، لیکن پھر بھی اس کا دل انہیں اکیلے چھوڑنے پر
مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں حویلی میں بھی اس کی سخت ضرورت تھی۔ بیمار باپ اور پریشان ماں کو بھی تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ تب اس نے ماں سے بات کی کہ کیا وہ امامہ اور زمل کو اپنی بہو اور پوتی کی حیثیت سے تسلیم کرنے پر تیار ہیں؟ اگر وہ ہاں کرتی ہیں تو وہ ان دونوں کو حویلی لے آئے گا، ورنہ دوسری صورت میں وہ حویلی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ پھر مجبوراً اس کی ماں کو دل پر پتھر رکھ کر اجازت دینی پڑی۔ زمل کو تو وہ لے آیا تھا، لیکن امامہ کو اس نے تب تک ہاسپٹل میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا جب تک اس کی یادداشت واپس نہ آ جاتی۔ 11 سال کی زمل پہلی بار اپنے ددیال آئی تھی۔ عنایت خان زادہ نے تو اشارے سے زمل کو ویلکم کیا تھا، لیکن اس کی بیوی نے زمل کو دیکھ کر نخوت سے اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ اپنی ملازمہ کی بیٹی کو اپنی پوتی تسلیم کرنا اپنی شان و شوکت کے خلاف لگ رہا تھا۔ بیماری نے عنایت خان زادہ کا غرور تکبر توڑ دیا تھا، مگر اس کی بیوی کے دماغ سے یہ خناس نہ نکل سکا تھا۔ وہ اپنے سے کمتر لوگوں کو اب بھی منہ لگانا پسند نہیں کرتی تھی۔ زمل حسرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی، اس کے پیار کو ترستی رہتی تھی، مگر وہ اس پر نظر ڈالنا پسند نہ کرتی۔ اگر کبھی غلطی سے نظر پڑ بھی جاتی تو اس میں حقارت کے علاوہ کچھ نہ ہوتا۔ سلمان خان زادہ زمینوں کے معاملات سنبھالنے میں لگا ہوا تھا۔ کچھ مخالفین نے عنایت خان زادہ کی بیماری سے فائدہ اٹھا کر اس کی 1 کِلّا زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ سلمان بے حد پریشان تھا اور اسی کو چھڑوانے میں لگا ہوا تھا۔ ایک دن اسے ہاسپٹل سے اطلاع ملی امامہ واش روم میں گر گئی تھی اور اس کے سر میں چوٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ تمام کام چھوڑ کر بھاگم بھاگ ہسپتال پہنچا۔ امامہ کے سرہانے بیٹھا، وہ اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اچانک وہ ہوش میں آ گئی اور سلمان خان زادہ کو دیکھ کر اس کا نام پکارا تو وہ بے تحاشا خوش ہوا۔ امامہ کی یادداشت واپس آ چکی تھی۔ وہ اسے زمل کا پوچھ رہی تھی۔ سلمان اسے فوراً حویلی لے آیا تھا۔ زمل کو وہ حیرت سے دیکھتی رہی تھی، جو اب کافی بڑی ہو گئی تھی۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ وہ زندان میں قید تھی۔ باقی آگے کے واقعات سلمان نے اسے بتائے تھے۔ اس نے امامہ کے لیے اتنا کچھ کیا تھا۔ اب وہ اس کی حویلی میں موجود تھی اور پورا گاؤں اسے سلمان خان زادہ کی بیوی کی حیثیت سے جانتا تھا۔ پھر وہ کیوں اپنے دل کو اس کی طرف سے صاف نہ کرتی؟ اگرچہ اس کی ماں کا رویہ امامہ کے ساتھ وہی مالکن اور نوکرانی والا ہی تھا، مگر سلمان کی خاطر اس نے یہ بھی برداشت کر لیا تھا۔ وہ ایک بار پھر ماں بننے والی تھی۔ سلمان اور وہ خوش تھے، اگرچہ وہ اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا، مگر ساتھ میں حویلی کے باہر کے مسائل بھی اسے پریشان کر رکھے تھے۔ چودھری واصف علی، جس نے اس کی زمین پر قبضہ کر رکھا تھا، سلمان خان زادہ کے 1000 بار کہنے کے باوجود بھی وہ واپس کرنے کو تیار نہیں تھا، تو مجبوراً وہ اپنے آدمیوں کو لے کر بھرپور تیاری کے ساتھ زمین چھڑوانے کے لیے گیا۔ دونوں اطراف سے لڑائی ہوئی۔ سلمان خان زادہ نے اپنی زمین تو واصف چودھری سے واپس لے لی، مگر اس لڑائی میں وہ بری طرح سے زخمی ہو گیا۔ وہ سیریس حالت میں ICU میں تھا۔ اس کی ماں اور امامہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ زمل بھی اپنے باپ کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے اس کی حالت کو بہت ہی خطرناک حد تک قرار دے دیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن مشینوں سے چل رہی تھی۔ چند منٹ کے لیے وہ ہوش میں آیا تھا اور ماں کی طرف دیکھ کر التجائیہ انداز میں کہا، ماں پلیز زمل اور امامہ کو، اور پھر دوبارہ سے بے ہوش ہو گیا۔ اس کی ماں سمجھ گئی تھی کہ اسے زمل اور امامہ کو قبول کرنے کی درخواست کر رہا تھا۔ تب وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بار بار ایک ہی بات دہراتی تھی، تم ہوش میں آ جاؤ بیٹا، زمل میری پوتی اور امامہ میری بہو ہے، میں نے تسلیم کر لیا۔ پھر 3 دن زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا، بالآخر اس نے موت کو شکست دے دی تھی۔ اس کی زندگی بچ جانے کی خوشی میں اس کی ماں نے امامہ کو حویلی میں بہت بڑی خیرات کا انتظام کیا تھا۔ واصف چودھری کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ سلمان جب گھر آیا
تو ماں کو زمل اور امامہ کے ساتھ بولتے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر امامہ نے اس کی بہت خدمت کی، اس کی کیئر کی، تو وہ کچھ عرصے میں مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا تھا۔ امامہ کی ڈلیوری میں کچھ عرصہ باقی تھا۔ سب نئے مہمان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ اس بار امامہ نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا، جس کا نام اس کی دادی نے ارحم خان زادہ رکھا۔ عنایت خان زادہ جو لاچاری کی حالت میں بستر پر پڑے تھے، ان کے لیے امامہ کے کہنے پر سلمان خان زادہ نے ایک نرس کا انتظام کر دیا تھا۔ امامہ خود بھی عنایت خان زادہ کا دھیان رکھتی تھی۔ امامہ کی ہی کوششوں سے وہ آہستہ آہستہ سہارے سے اٹھ کر بیٹھنے لگے۔ امامہ نے سلمان سے درخواست کی کہ اسے گاؤں میں ایک سکول بنا کر دیں جہاں وہ پڑھانا چاہتی تھی۔ تب اسے یہ جان کر مسرت بھری حیرت ہوئی کہ وہ ان پڑھ نہیں بلکہ یونیورسٹی کی ڈگری یافتہ ہے۔ اسکول بن جانے کے بعد امامہ نے گاؤں کی لڑکیوں کو تعلیم دینا شروع کر دی تھی۔ لوگوں میں شعور آنا شروع ہوا تو انہی لڑکیوں کی تعلیم کی قدر و قیمت کا اندازہ ہونے لگا۔ لڑکیوں کا پرائمری اسکول اب ہائی کلاس میں تبدیل ہو چکا تھا، جہاں امامہ ہی پڑھانے والی تھی، اور اگر لڑکیاں بھی پڑھا رہی تھیں۔ زمل 20 سال کی ہو چکی تھی اور شہر کے بہت بڑے کالج میں زیر تعلیم تھی، اور ہاسٹل میں رہتی تھی۔ ارحم 9 سال کا ہو چکا تھا اور گاؤں کے ہی وہ اسکول میں پڑھتا تھا۔ سلمان خان زادہ، جسے پہلے گاؤں پسند نہیں تھا، اب مستقل طور پر حویلی میں رہ رہا تھا۔ ماں باپ کے یگے بعد دیگرے وفات کے بعد اس کا دل حویلی چھوڑنے کو رضامند نہ ہوا تھا۔ اب وہ گاؤں کا سردار تھا۔ پنچایت میں قصاص دینا ہوتا تو وہ معافی اور پھر کچھ دے دلا کر دونوں فریقین میں صلح کرواتا۔ اگر کوئی پارٹی مالی لحاظ سے کمزور ہوتی تو وہ خود اس پارٹی کی طرف سے رقم بھی ادا کرتا تھا۔